اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت، نجات اور فلاح دارین کو عطا کرنے کے لیے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ہمیں توفیق بخشی کہ ہم حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ ایمان لائے اور آپ کی ختم نبوت کی گواہی دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو ایسی صفات عطا فرمائی جن کے ذریعے ہمارے سینوں میں ایمان راسخ ہوا۔ ایک صفت بشیر ہے، یعنی آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام عوام الناس کو یہ بشارت دیتے ہیں کہ اگر اس دنیا میں نیک عمل کریں گے، نیک اعمال بجا لائیں گے، افعال نیک کریں گے تو دنیا اور آخرت میں بھی اس کا صلہ اچھا ملے گا۔ مثلاً آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام میں سے بعض کو ان کی زندگیوں میں ہی جنت کی بشارت دی اور بعض کو مختلف مقامات پر جزا کی بشارت دی۔ عشرہ مبشرہ بھی صحابہ کرام میں سے ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی زندگی میں ہی بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ایک صفت جو ہم صفتیں ذکر کر رہے تھے دو، اس میں سے دوسری ہے نذیر، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈر سنانے والے بھی ہیں، یعنی اگر راہ حق اور اعمال صالحہ کو ترک کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی مقدر ہوگی اور قبر تاریک تر ہو جائے گی۔ قبریں بھی دو طرح کی ہوتی ہیں نا، حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق کہ اللہ کے نبی نے فرمایا قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوتی ہے۔ تو جو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں نا، چہرہ اپنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پھیر لیتے ہیں، جس طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا۔ جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ جس دن پھٹ جائے گا آسمان بادلوں سے اور فرشتے اتارے جائیں گے پوری طرح، اس دن سچی بادشاہی رحمان کی ہے اور وہ دن کافروں پر سخت ہے، یعنی روز محشر آسمان پھٹ کر دھوئیں کی طرح اڑے گا اور گروہ در گروہ فرشتے اتارے جائیں گے اور تمام بادشاہوں کی بادشاہتیں جو ہیں وہ ختم کر دی جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ حقیقی بادشاہی اللہ کے لیے ہوگی اور حقیقی بادشاہ اپنے تخت عدالت پر اپنی شان کے مطابق اجلال فرمائے گا۔ اس دن کسی گردن میں یہ طاقت نہ ہوگی، کسی شخص میں، کسی گردن میں یہ طاقت نہ ہوگی کہ رب کائنات کے سامنے اپنے سر اٹھا سکے، چاہے وہ سامنے کوئی کتنا ہی بڑا نمرود، فرعون اور سلطنت کا مالک ہو، کسی کو گنجائش نہیں ہوگی، کسی کے لیے اتنی ہمت اور طاقت نہیں ہوگی کہ رب کے سامنے کوئی سر اٹھائے۔ اس دن نہ دولت کام آئے گی، نہ اقتدار کام آئے گا، اس دن نہ تو پیسہ کام آئے گا، نہ رشتہ دار کام آئیں گے۔ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انسان کو اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اطاعت ہی اس دن کام آئے گی، یہی نفع دینے والی چیز ہے۔ ورنہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا یا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا۔ آیت مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس دن ظالم اپنا ہاتھ چبا لے گا کہ ہائے کسی طرح میں نے رسول کے ساتھ والی راہ لی ہوتی، کسی طرح میں نے رسول والی راہ لی ہوتی، اور کہے گا ہائے خرابی میری، ہائے خرابی میری، میں کس طرح میں نے فلانے کو دوست بنایا۔ جس نے اللہ کے نبی کو چھوڑ دیا، اللہ کے رسول کی راہ کو چھوڑ دیا، کسی اور کو دوست بنا لیا، جس نے گمراہ کر دیا، تو وہ اللہ کا قرآن فرما رہا ہے کہ یعنی اس ظالم اس دن حسرت سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کر کھائیں گے اور کہیں گے ہائے کاش ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہدایت کا راستہ اختیار کر لیا ہوتا، ہائے کاش کہ میں نے فلاں سے دوستی نہ کی ہوتی۔ یعنی اس دن وہ اپنی بری سنگت پہ حسرت کرے گا، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد بھی ہے ہمیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ انسان کو بچا لیتے ہیں،
اور انسان کو برے لوگ جو ہے وہ ڈبو کے رکھ دیتے ہیں۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ پسر نوح با بدا بنشست، خاندان نبوتش گم شد، سگے اصحاب کاف روزے چند، پے نیکاں گرفت مردم شد۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے بروں کی صحبت اختیار کی نا، بروں کی صحبت، تو اس کی وجہ سے اس سے نبوت کا خاندان جو ہے وہ چھوٹ گیا، ختم ہو گیا۔ اور اصحاب کہف کے کتے نے چند روز نیک لوگوں کی راہ اختیار کی، اللہ کے اولیاء جو تھے ان کی صحبت اختیار کی، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں بھی کیا۔ یعنی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے نا، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس شعر میں قرآن مجید کے دو واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک طرف خاندان نبوت کا چشم و چراغ ہے، حضرت نوح کا بیٹا ہے، لیکن وہ بروں کی سنگت اور صحبت کا ہم نشین بن گیا تو والد کی میراث نبوت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔ جبکہ دوسری طرف ایک چرواہے کا کتا ہے، وہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں ہو لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عزت سے سرفراز فرمایا، وہ عزت والا ہو گیا، اور نیکوں کی صحبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کتے کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ کر دیا۔ عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں نا کہ فضل تیرے نل لوہے تردے، فضل تیرے نل لوہے تردے، پھٹیاں دے سنگ رل کے، کتے بھی جنت جان محمد سچیاں دے سنگ رل کے۔ کہ لوہا اتنا ٹھوس اور وزنی ہوتا ہے، تیر نہیں سکتا، کیونکہ ثقافت زیادہ ہوتی ہے اس میں اور لطافت کم ہوتی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو لکڑی کا تختہ ہوتا ہے نا، لکڑی کا پھٹا ہوتا ہے، اس میں لطافت زیادہ ہوتی ہے اور ثقافت کم ہوتی ہے، اس لیے لوہے کو تیرنے کے لیے لکڑی درکار ہوتی ہے۔ گویا بری سنگت کی بجائے اچھی سنگت اسے درکار ہوتی ہے جو اپنی لطافت سے دوسرے کی کثافت کو بھی پار لگا دیتی ہے، کیونکہ اگر بندے میں عیب اور خامیاں موجود ہوں نا، لیکن اگر سنگت اچھی مل جائے تو عیبوں پر پردے پڑ جاتے ہیں۔ مثلا بندہ زمین پر کھڑا ہو کر زیادہ دور کا نظارہ نہیں کر سکتا، کیونکہ زمین ہموار ہے، اور بندہ اپنی جسامت اور قامت کے مطابق ہی دور تک دیکھ سکتا ہے، لیکن بقول حکما اور فلاسفہ اگر مناسب قامت والے بندے کو پہاڑی کی سنگت نصیب ہو جائے نا، وہ کسی اونچی جگہ پر چلا جائے تو وہ اپنی قامت سے زیادہ دور دیکھنے لگ جاتا ہے۔ الغرض کہ اگر چھوٹی قامت کا بندہ بھی پہاڑ پر کھڑا ہو جائے نا تو وہ زیادہ دور تک دیکھ سکتا ہے۔ بندہ اگر اچھے لوگوں کی سنگت میں آ جائے نا، اچھے لوگوں کی سنگت میں، تو وہ اچھے لوگ انسان کو اچھا بنا دیتے ہیں، اور بندہ اگر برے لوگوں کی سنگت اختیار کر لے تو وہ برے لوگ جو ہے وہ انسان کو برا بنا دیتے ہیں، انسان کو برا بنا دیتے ہیں۔ اور اس کی مثال مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال اگر تم نے سمجھنی ہو نا کہ اچھی اور بری سنگت جو ہے وہ کیا ہے، آپ فرماتے ہیں بھیڑ اور شہد کی مکھی کو دیکھ لیں، دونوں حشرات ہیں، بھیڑ کی مکھی اور شہد کی مکھی، لیکن فرماتے ہیں دونوں کی ساخت بھی ایک ہے، دونوں کی ساخت ایک ہے، لیکن جو بھیڑ کا مادہ ہے نا اسے کوئی انسان کھانا گوارا نہیں کرتا، ہر بندہ کراہت کرتا ہے، ہر بندہ کہتا ہے کہ بھیڑ جو اچھی چیز نہیں ہے، اس سے کراہت محسوس کرتے ہیں، اس کے ڈنگ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ جو شہد کی مکھی ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا فی شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے رب نے شفا رکھ دی ہے۔ اب بظاہر بھیڑ اور شہد کی جو مکھی دیکھنے اور اڑنے میں ایک جیسے ہیں، لیکن یہ دونوں اپنے مقام اور مرتبہ میں برابر نہیں ہیں، کہ بھیڑ کی جو مکھی ہے نا، بھیڑ کی اس کا اپنا مقام ہے، اور جو شہد کی مکھی اس کا اپنا مقام ہے۔ بھیڑ کی مکھی سے لوگ نفرت کرتے ہیں، اس کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن شہد کی مکھی جس سے شہد نکلتا ہے لوگ اس کو مارتے بھی نہیں ہیں، اور اس کے رس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فی شفاء للناس لوگوں کے لیے شفا رکھ دی ہے۔ تو خلاصہ کلام اور گفتگو کا یہ ہے کہ بندہ مومن اگر اچھوں کی سنگت میں آ جائے نا، اچھے لوگ مل جائیں، دوست اچھے رکھنے چاہیے معاشرے میں جو انسان کو اللہ اور اس کے رسول کے راستے کی طرف لے کے آئیں۔ برے دوستوں سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اچھے دوست ہمیشہ انسان کو اچھا مشورہ دیتے ہیں، اچھائی کی طرف لے کے آتے ہیں۔
یہ ایک عام سی بات ہے، ایک عام فام بات ہے، ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے محلے میں جتنے بھی لوگ اچھے لوگوں کے ساتھ رہتے ہوتے ہیں ان کی سوچ اچھی ہوتی ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا اچھا ہوتا ہے، اور جو برے لوگوں کے ساتھ سنگت اختیار کرتے ہیں پھر ان کا اٹھنا بیٹھنا جو بروں کے ساتھ ہوتا ہے، عادتوں بھی برے لوگوں والی ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔